السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوسی ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بٹی۔ آپ کو بتائیں گے کہ آذربائیجان جس کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مسلسل انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، صرف آذربائیجان کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے یا کسی اور کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یورپین کمپنی ہے لینارڈو، اس نے پاکستان کو 6 ہیلی کاپٹر فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اب اس نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے اور پاکستان نے اس کمپنی کی ایک بڑی شرط مان لی ہے، اور وہ شرط روس سے متعلق ہے۔ وہ شرط کیا مات تھی اور اب معاہدے میں کیا ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے اس پہ معمول کی طرح خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، یہ انرجی سیکٹر کے اندر بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر آذربائیجان جا رہے ہیں، اور کل ایک اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، وہاں پہ بہت عجلت کے اندر آذربائیجان سے جو ایک ہر مہینے انکنڈیشنل ایک LNG کارگو خریدنے کا ایک معاہدہ تھا، وہ جولائی 2015 میں ایکسپائر ہو رہا ہے، اس کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے کہ پرائم منسٹر وہاں جانا چاہتے ہیں، یہ سارے ارینجمنٹ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ اور بھی معاہدے ہونے ہیں، کچھ انفراسٹرکچر کے ہیں، کچھ پائپ لائن یہ وہ، لیکن آذربائیجان کی مسلسل نظر پاکستان کے LNG کے شعبے کے اوپر ہے، اور اس نے اب نظریں کیا ایک LNG ٹرمینل پر بھی جما لی؟ ہاں جی بالکل، یہ خوش آئند بات ہے کہ کوئی ملک جو ہے کسی دوسرے ملک کے اندر اپنا انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی نظریں جمائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس سے جس ملک میں وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی اس کے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہی دیکھنا ہے۔ صرف کچھ انڈیویجول کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل، میں اکثر کہا کرتا ہوں بٹی صاحب کہ انویسٹمنٹ وہ ہونی چاہیے جو ہمارے لیے لائبلٹی نہ بن جائے۔ بالکل صحیح، انویسٹمنٹ نیڈس ٹو بی ری ڈیفائنڈ۔ ویری گڈ۔ جو بھی انویسٹمنٹ آئے وہ ایک تو وہ ریونیو جنریٹنگ ہونا چاہیے پروجیکٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈالر کما کے دے، ہمیں ایکسپورٹ کر کے دے چیزیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری تو کافی ڈیکڈ سے ہماری ڈالر میں آئے اور یہاں پہ جو چیز بکے وہ پاک روپی میں بچے، اور وہ بھی ہم پرچیز نہ کر پائیں اور بڑا مشکل ہو جائے ہمارے لیے۔ تو ایسی انویسٹمنٹ سے ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اینی ہو، آذربائیجان جو ہے وہ اس کی پاکستان میں کافی، کیونکہ پچھلی جو لاسٹ وزٹ تھا جو پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے آذربائیجان کے، تو ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ ہوا تھا کہ ہم 2 طرفہ جو ہم انویسٹمنٹ کریں گے، $2 بلین کا انویسٹمنٹ تھی، دونوں ممالک کریں گے، بس یہ ورڈز تھے۔ اب وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، تو انہوں نے یعنی میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ آذربائیجان نے یہاں ایک ٹرمینل کو اپروچ کیا اور کہا کہ ہم یہ آپ کا ٹرمینل خریدنا چاہتے ہیں، LNG ٹرمینل۔ اب میں نام نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ چلیں، پاکستان میں 2 LNG ٹرمینل لگے ہوئے ہیں، ان میں سے اب ہمارے انڈسٹری کے پلیئرز خود جان لیں کہ کون سا ہو سکتا ہے، تھوڑا سا ان کے بھی امتحان لیتے ہیں اپنے ویورز کا۔ بالکل۔ تو انہوں نے اس ٹرمینل میں دلچسپی کا اظہار کیا، تو وہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو، چونکہ اب وہ ذہن میں ایک اور بات رکھیں کہ PSO اور سوکار جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹریڈنگ کمپنی جو ہے وہ جائنٹ ٹریڈنگ کمپنی ہے، وہ سنگاپور میں بنانی ہے۔ تو وہاں سے اگر وہ LNG دونوں مل کے پلیئر لاتے ہیں، اور تو وہ اگر وہ LNG ٹرمینل کو خرید لیتے ہیں سوکار والے، تو اس کے تھرو وہ پاکستان میں اپنی ایک سپلائی چین بھی بنا لیں گے، اور آگے جس کسٹمر کو چاہیں اس کو خود براہ راست فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سائڈ پہ۔ تو پرائم منسٹر جو ہے نا از ویری ایگر ٹو گو دیئر آذربائیجان، اور وہاں پہ پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سوکار جو ہم جو سنگاپور میں جو ہم LNG ٹریڈنگ کمپنی بنا رہے ہیں، سوکار بھی اس میں شامل ہوگا، اس کا بھی بیچ میں جوائنٹ وینچر کے طور پہ وہ کمپنی بنے گی، اس پہ بھی معاہدہ ہوگا۔ اب یہ جو ایکسٹینشن کرنی ہے 3 سال کی، جو ECC نے ابھی اپروو کی ہے PLL کی اور سوکار کی ڈسٹریسڈ LNG کی، جو وہ ہمیں ہر مہینے آفر کیا کرے گا، اور ہم وہ خریدیں یا نہ خریدیں لیکن وہ ہمیں آفر کیا کرے گا۔ تو ایک یہ پروجیکٹ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وائٹ آئل پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک پیٹرول کا خریدنا ہے ہم نے ان کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اب لیٹسٹ نیگوسیشن جو ہے نا وہ کس لیول پہ پہنچی ہیں، یا ان کے جانے تک کوئی بات بن جائے، لیکن حیدرآباد موٹر وے پروجیکٹ بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا جی، تو وہاں کمیونیکیشن میں بھی آ رہے ہیں، اس کی وہ علیم خان صاحب کا ہوگا پروجیکٹ۔ تو وہ علیم خان صاحب چونکہ کمیونیکیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو شاید وہ بھی، تو یہ ایک ہولسٹیکلی دیکھا جائے تو ٹریڈ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹریڈ ہمارا جو ہے نا بہت ہی کم ہے، بہت ہی
ناٹ اپ ٹو دا مارک، بلکہ $52 ملین کا ٹریڈ ہے، وہ بھی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، تو اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ جو ہمارا جو پرائم منسٹر کا وزٹ ہے یہ بڑا فروٹفل ہوگا اس حوالے سے. لیکن اگین یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے ملک میں LNG کے حوالے سے اگر کوئی انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ کچھ یہ جو ٹرمینل یہ جو ہے ڈسٹریسڈ LNG کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو ریفائن کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کی جو ڈسکوری میکانزم ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پرائس ڈسکوری کا جو میکانزم ہے وہ بنانا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. بالکل. صاحب یہ تو بتائیں نا، جو خالد صاحب جا رہے ہیں پرائم منسٹر آذربائیجان کے دورے پہ، آپ کے ون اینڈ اونلی اور آپ کے موسٹ فیوریٹ، موسٹ آپ کیا کہہ سکتے ہیں چارمنگ اور ایک اوریٹر ٹائپ کے جو آپ کے منسٹر ہیں، منسٹر آف پیٹرولیم مصدق ملی صاحب، کیا وہ بھی اس دورے پہ ان کے ہمراہ ہوں گے یا نہیں؟ یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہوں گے یا نہیں ہے، لیکن علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ریپلیس کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ اطلاعات بھی ایسے کافی دن ہے کہ ہو سکتا ہے ری شفلنگ ہو جائے کیبنٹ میں. مین وائل آج بلکہ وہ گئے تھے کہ وومن یونیورسٹی کے ساتھ ان کا خطاب بھی تھا. اور میں بھی سوچتا رہا کہ بطور وفاقی وزیر پیٹرولیم، یہ وفاقی وزیر فیصلہ آباد میں جو گئے تھے جی، تو وہاں پہ بھی گزشتہ روز تو وہاں پہ بھی انہوں نے خطاب کیا. تو مجھے لگتا ہے شاید پرائم منسٹر نے شاید ریلائز کر لیا کہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں، وہ جو ان کے پاس سکسیس سٹوریز ہیں، اسٹوڈنٹس کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو جا کے تھوڑا بیان ایکسپلین کریں، ان کو موٹیویٹ کریں. بالکل. تو چلیں وہ بول سکتے ہیں اچھا بولتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ گورنمنٹ کا اسپوکس مین اگر بن جائے نا تو وہ بیسٹ ہے سب سے زیادہ. اور منسٹری آف ایجوکیشن میں آ جائے نا تو اس سے بڑا اچھا کام ہوگا، وہ بڑا کنٹریبیوٹ کریں گے، بڑی قوم کی خدمت ہوگی. جتنا ان کے پاس ایکسپوجر ہے، میں نے ان کو 2-3 مرتبہ سنا ہے، ان کے پاس ویسے بھی امریکہ کی یونیورسٹیز کی اور کنسلٹنٹ فرم کی بہت سی ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، اور بڑا اچھا اپنے آئیڈیاز کو وہ سیل کرتے ہیں، نوجوانوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں ان کی باتیں. تو میرے خیال میں وہ بڑا اچھا ایریا ان کے لیے جس پہ وہاں پہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ پرفارمنس کی بات ہے، یہ خالد صاحب ایک کانٹریکٹ تھا جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس 6 ہیلی کاپٹر سے متعلق ہے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ. کیبنٹ ڈویژن یہ 6 ہیلی کاپٹرز VIP مشنز، اچھا، اور VIP مشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو ریسکیو کے لیے بھی یوز کرتا ہے، کہیں حالات ایسے ہو جائیں. مجھے بھی ایسے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمارا کیبنٹ ڈویژن جہاں ہم جاتے ہیں وہ بیسمنٹ میں کچھ پرانی گاڑی شاڑیاں کھڑی ہیں 1970 کی 1960 کی، تو اس کے پاس یہ 6 ہیلی کاپٹر بھی ہیں. ایک آدھ کا تو تھا ہمارے علم میں، لیکن 6 ہیلی کاپٹر ہیں. یہ 6 ہیلی کاپٹر جو اس کا اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہے اس کا نام ہے لینارڈو. اچھا، ایک تو ہم نے لینارڈو ڈا ونچی کا نام سنا تھا نا جی، بہت بڑے پینٹر بھی تھے، شاہکار، انہوں نے بڑے تخلیق کی اور بڑی چیزیں انہوں نے تخلیق کی. تو یہ کمپنی ہے، اٹلی کی ہی کمپنی ہے، اس کمپنی نے یہ ہیلی کاپٹرز فراہم کیے ہیں جی. اچھا، اور ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ہمیں ان کی اوور ہالنگ بھی کرتا ہے، اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. ایک بڑی یونیک سروس ہوتی ہے. تو اب وہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں کیا چینجز آنے جا رہی ہیں اور رشیا کے ساتھ ان کا اب معاملہ یہ ہے کہ اس کمپنی نے اچانک مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے معاہدے میں ہمارے ساتھ ترمیم کرے. معاہدے میں ترمیم ہوگی تو بات چیت آگے چلے گی، ورنہ پھر گڈ بائی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنا 6 ہیلی کاپٹرز ہیں ہم، اور ہمارے ریسکیو آپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، VIP مشنز کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو ہم ان کو مطلب ہے کہ بیٹھ جائیں اس کمپنی کے ساتھ معاملات ختم کر کے. انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے یورپی یونین کی پالیسی ہے، اس پالیسی کو ہم نے فالو کرنا ہے اور پاکستان نے بھی کرنا ہے. اور وہ پالیسی یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر لکھ کے دیں، ہمیں پاکستان کمٹمنٹ کرے تحریری طور کے اوپر کہ ان ہیلی کاپٹرز کو یا ان کے اکوپمنٹس کو روس کو ری ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا، بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. حالانکہ ان کو ایسا مطالبہ ان کو ہونے نہیں چاہیے تھا، ایسی ڈیمانڈ ان کی، لیکن مجبوری تھی ظاہر ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کر دی، اور ہم بھی فیئر ہیں اس حوالے سے. تو الٹیمیٹلی وزارت خارجہ نے اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اٹارنی جنرل آفس کو ایکٹیو کیا گیا، وزارت قانون کی انپٹ کی کہ جو کہ آگے مزید ایگریمنٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی اب کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے، اور کیبنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس معاہدے کے اندر یہ کلاز ڈال دیں جس کے مطابق یا جو ری ایکسپورٹ ٹو رشیا ہے یہ اس میں مینشن کر دے، اور ہم اس کو لیکن چائنا کا نام امپلیمنٹ کریں گے. چائنا کا نام نہیں لیا، یعنی چائنا کو دے سکتے ہیں ہم، اس کا مطلب یورپی یونین نے دیکھا نا یوکرین کی وجہ سے جو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اس کو بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یوکرین کو چاہتے بھی یہی تھے کہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے، نیٹو کا حصہ بن جائے، پھر روس کو دیکھیں گے. مجھے یاد آ رہا ہے جو اسامہ بن لادن کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا،
تو امریکہ کے جو ہیلی کاپٹر جو استعمال ہوتے ہیں وہ اسٹیلتھ تھے، اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرس تھے. تو انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر جب گرا تو انہوں نے اس کو بالکل تباہ کیا، بلکہ اس کے جو ریمنٹس جتنے بھی تھے، ریمیننگس جو ہوتی ہیں وہ ساری اٹھا کے لے گئے تھے کہ کہیں یہ پاکستان کے اگر ہاتھ میں لگتا ہے تو کہیں یہ چائنا کو نہ دے دیں، ریورس انجینئرنگ نہ ہو جائے گی، کیونکہ چائنا جو ہے نا آپ کو بالکل ایسے تو ایسے جی دنیا کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ملک ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں. ناظرین آج کے شو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. ہیو اے بلیسڈ ویکینڈ. اللہ حافظ.